کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، بلکہ انٹرنیٹ پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بحث ہے کہ رام کرشن اور گوتم بدھ اللہ کے پیغمبر تھے جو ہندوازم کے لیے بھیجے گئے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ متواتر اسناد کے ساتھ ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ کی، وسلم. اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے زمین پہ ہر جگہ نبی بھیجے. بے شک. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیات سے بھی اس کا حوالہ مل جاتا ہے. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہ ہر جگہ نبی بھیجے، تو انڈیا سے، نیپال سے، سری لنکا سے، چائنا سے کوئی اللہ کی کوئی ایسی کوئی تو نہیں تھا نا کہ وہاں نہیں بھیجے ہوں گے. ہمیں معلوم نہیں ہے. اب نبوت ہو گئی ختم. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت بادشاہ کونین آخری نبی ہیں، آخری کتاب قرآن پاک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو چیز ہے دیٹ از دی فائنل پروڈکٹ، یا فائنل جو ہے اس کا ورژن ہے. اس سے پہلے کے جو ورژن ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کی بیسس دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں، سناتن دھرم کی بیسس دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنے بھی پرانے ریلیجن ہیں ان کی بیسس دیکھ لیں، وہ تقریباً ایک ہے. ان میں بت پرستی ایڈ ہوئی، بت پرستی کا حکم اللہ نے کسی کتاب میں نہیں دیا. اگر ہم انڈیا میں دیکھیں یا گوتم کے پرستاروں کو دیکھیں تو انہوں نے گوتم کے بت بنائے تھے گوتم میں اللہ دیکھنے کے لیے. اس کو سمجھیے تھوڑا سا، یہ مطلب عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل بات ہے، لیکن سمجھیے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور حضرت عزیر کی قوم نے کیا کیا تھا؟ نبی نے جب علاقہ چھوڑ دیا تو انہوں نے اپنے نبی کی مورتی بنا لی تاکہ نبی کی جو ہے نا وہ یاد ان کے دلوں میں رہے. بعد میں وہ کانسیپٹ بڑھتے 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 بت پرستی کی طرف گیا. ٹھیک ہے، اسلام میں جو بت پرستی کی بنیاد ملتی ہے وہ یہاں سے ملتی ہے نا. ایسے ہی ہے. اسلام میں اللہ نے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے خاتم النبیین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے وہ توحید بتا رہے تھے، وہ اللہ کی وحدانیت بتا رہے تھے، وہ اللہ کو ایک ماننا اور جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ پاسداری کرنا بتا رہے تھے. لوگوں نے اس میں تحریف کی تو نیا نبی مبعوث ہوا. جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ ہم نے ایک نبی بھیجا، لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے دوسرا بھیجا، اور پھر تیسرے سے ان کو جو ہے وہ تقویت دی. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ والی آیات جو ہے. تو اگر اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ایک خاص سسٹم میں چلتا ہے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ جو تھے یہ نبی تھے یا اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی حضرت خضر کے بارے میں اللہ برگزیدہ بندے کا لفظ استعمال کرتا ہے. لیکن اس برگزیدہ بندے کا مقام یہ ہے کہ اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، اسرائیلیات میں آتا ہے نا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پڑھایا بھی، سمجھایا بھی، گائیڈ کیا. نبی کو پڑھانے کے لیے برگزیدہ بندہ یا نبی. اب آج تک تو ہم یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا، کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کا نام برگزیدہ بندہ ہے. تو ہر برگزیدہ بندہ نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی برگزیدہ بندہ ہوتا ہے. اس کو سمجھیے، ہر برگزیدہ بندہ یعنی ہر نیک آدمی نبی نہیں ہوتا، لیکن نبی ایک برگزیدہ بندہ ایک نیک آدمی ہوتا ہے. نبی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برگزیدہ بندہ تو ہوتا ہے نا اللہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نبوت دی جاتی ہے. نبی ہونا جو ہے ایک پاورفل، لیکن ہر برگزیدہ بندہ نبی نہیں ہوتا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی بہت سارے برگزیدہ بندے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں آصف برخیہ، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ ایک برگزیدہ بندہ، ٹھیک ہے، وہ نبی نہیں ہے. آصف برخیہ نبی نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے. بے شک. اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہستیاں بھگوان رام، جن کو نام کرشن، گوتم، سدھارتھ جسے کہتے ہیں، بھگوان مہاویر، کیونکہ آخر ان کی سگنیفیکنس تو ہے. یہ اپنے
جو ہے وہ ہال آف فیم میں اپنے اپنے سینٹر آف فیم میں یہ لوگ جو ہیں وہ نیک اور پاکیزہ بندوں کی حیثیت سے تو جانے جاتے ہیں نا. یہ مطلب ٹارچ بیررز تو ہیں اس سوسائٹی کے. تو وہ اس سوسائٹی کے اگر یہ ٹارچ بیررز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہت پاورفل لوگ ہیں. یہ لوگ اللہ کے بڑے قریب ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ مالک کے ساتھ جو ہے وہ کچھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اب رہ گئی بات کہ جو ہے وہ یہ ہے نبی یا نہیں, تو اتھینٹسٹی نہیں ہے, لیکن موسٹ لائکلی اگر اللہ کہتا ہے کہ یہ ہر علاقے میں ہم نے نبی پیدا کیے تو پھر چائنا میں بھی ہوں گے, پھر ملائیشیا میں بھی ہوں گے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی. ہمیں نہیں معلوم ہے. ہمیں نہیں معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ریالٹی نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے. اگر کوئی چیز مجھے پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے. یعنی اگر چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو کیا سورج کی ایگزسٹنس نہیں ہے؟ بالکل ہے. چمگادڑ اگر روز یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے سورج سے تکلیف ہوتی ہے, اس کو بند کر دے, تو ہزاروں چمگادڑیں اندھی ہو جائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ سورج جو ہے اس کو کوئی نقصان ہو. سورج کروڑوں کو روشنی دیتا ہے, چمگادڑ کو تکلیف ہوتی ہے, چمگادڑ مار جائے. اسی طرح اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے. باقی اللہ کا سسٹم وہی ہے جو ریالٹی فرسٹ ڈے سے چل رہی ہے. جب اس نے کن کہہ کے کائنات کو تخلیق کیا, اذا ارادہ چاہیے نہ یقول لہو کن فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. سمپل ون لائنر یہ ہے جو آپ کے کوشچن کا جواب تھا. کیونکہ پرانی کتابوں میں جو ان کے معاملات لکھے ہوئے ہیں, جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, اب وہ کہانیاں کتنی پرانی ہیں. مطلب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت 1400 مطلب جو ہے نا وہ ہجری کو 1400 کے قریب سال گزر چکے ہیں. ان کی ہجری سال کے پہلے 13 سال نبوت کے, اسے ان کے 25 سال ظاہری حیات کے, یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا میں تشریف لانے سے بھی کئی ہزار سال پہلے کی سٹوریز ہیں جن کا ہمیں پراپر سورس معلوم نہیں ہے. وید پران میں نے پچھلی بار بات کی تھی میثاق النبیین کی. یس ٹھیک ہے. میثاق النبیین کی جو پہلی 3 جو ہے نا اس کی جو پبلیکیشنز ہیں نا, پہلی 3 جو جلدیں ہیں اس کی, یعنی پہلی جلد تو اس کی اب 2 ہی ہیں, لیکن پہلی 3 اس کے جو تھی نا اس کی طباعت جو پہلی دفعہ ہوئی تھی, پہلی 3 اس کی پرنٹنگز, ان میں کچھ چیزیں اور ہیں. چوتھی 5ویں سے لے کے آج 48 اس کی جو ہے نا وہ ایڈیشن چھپ گیا. تو چوتھی 5ویں سے لے کے 48 تک ایڈیشنز میں وہ ساری چیزیں بدل دی گئی ہیں. کیوں بدلی گئی؟ کسی کو سمجھ آ رہی تھی نا کہ اس سے جو ہے برج ہو جائیں گے یہ گیپ. چینجنگ میجر کیا آئی تھی پہلے 4 جلدوں میں کیا تھا جو اب بیٹا جو پرانی جلدیں ہیں ان میں اسی طرح کے واقعات جیسا میں نے کوٹ کیا تھا وہ بھگوان رام کا اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ان کی پریڈکشنز تھیں وہ ساری ایز اٹ از لکھی ہوئی تھی. بعد میں اس کو لفظوں کو بدل دیا گیا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے مہادیو محمد کا ذکر کیا تھا, اسی طرح ایک کتاب ہے جس کا ذکر کیا ہوا تھا جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن میثاق النبیین کی پہلی جلد میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں جو اس کا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا نسمہ احمد, کہ اس کا نام جو آنے والا ہوگا اس کا نام احمد ہوگا. اب بعد میں آنے والوں نے احمد کا ترجمہ کر دیا فارکلیت, بہت زیادہ تعریف کیا گیا. اب وہ فارکلیت احمد کا ترجمہ ہے جو وہاں پہ لفظ بدل دیا گیا. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اب لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کا نام فارکلیت ہے اور اصل میں وہ اصل میں قرآن پاک کی آیت ہے. تو پہلے جو پرانے ایڈیشنز تھے اس میں وہ اوریجنل حوالے درج تھے جو بعد میں دنیا میں, چونکہ آپ نہیں دنیا میں صرف ہو بیٹا, پوری دنیا میں 2 طاقتیں علیحدہ علیحدہ کام کر رہی ہیں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. یہ دنیا کی جتنی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں یہ آپ سے کچھ 100 سال آگے چلتی ہیں.
ہم اور آپ جیسے یہ لوگوں سے 100 سال آگے کی پلاننگ کر کے چلتے ہیں.